ڈیئر ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. تو اس سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا اور اس کی اقسام، آج اسی کی ایک قسم کلمہ کی اقسام جو ہے ہم نے پڑھنی ہے. تو یہ پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو. دیکھیں جی، آج اس سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھا، لفظ کی جو دو اقسام تھیں، کلمہ اور مہمل. پہلی تھی کلمہ، دوسری ہے مہمل. تو آج ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھنی ہے. جو لفظ کی پہلی قسم ہے اس کی ہم نے آگے اقسام پڑھنی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ حروف کا ایسا جو ہے مجموعہ ہوتا ہے کہ جس کا جو کوئی مطلب ہے وہ واضح طور پہ سمجھ آئے. اور مہمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو. جس طرح روٹی ووٹی ہوتی ہے، کام وام ہوتا ہے، یعنی روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے اور ووٹی جو ہے وہ مہمل ہے، اور کام کلمہ ہے اور وام جو ہے آگے وہ مہمل ہوتا ہے. اس طرح الگ اگر مہمل کو لکھا جائے تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو آج ہم نے جو قسم ہے کلمہ کی اقسام آگے ہم نے پڑھنی ہے. جو لفظ کی قسم کلمہ ہے اس کی اقسام ہم نے پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے ہے اسم. آپ کو پتہ ہے کہ اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے جی، ناؤن انگلش میں اس کو کہتے ہیں. تو اسم ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں. جیسے کسی شخص کا نام ہے عمر ہے، اور جگہ کا نام کراچی ہو سکتا ہے، لاہور ہو سکتا ہے، اور چیز کا نام قلم ہو سکتا ہے، پین ہو سکتا ہے، اور بورڈ ہو سکتا ہے. اس طرح کی جو چیز ہے اس کا نام. یعنی اسم سے مراد نام ہے، وہ کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، یا کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے. اس کو اسم کہیں گے. دوسری جو کلمہ کی قسم ہے وہ ہے فعل. فعل کہتے ہیں کام کو، کام کرنا، ٹھیک ہے جی. تو اس کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے اور وہ زمانے کے ساتھ پایا جائے. اس میں زمانہ بھی شامل ہو، زمانہ ماضی، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل، کوئی بھی اس میں شامل ہو اور کام کیا جا رہا ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں. مثلا جیسے دوڑا، لکھا، پڑھتا ہے، کھائے گا. یعنی یہ جو کھائے گا یہ فعل مستقبل کی بات ہے، پڑھتا ہے حال کی بات ہے، دوڑتا تھا یہ ماضی کی بات ہے. تو فعل جو ہے وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے کے ساتھ پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی حرف. تیسری جو قسم ہے کلمہ کی وہ ہے حرف. وہ کلمہ جو اسم ہو نہ ہی فعل ہو، نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، اور نہ ہی اکیلا کوئی معنی دے. یعنی نہ وہ اسم ہو، نہ فعل ہو، اور نہ ہی اکیلا رہ کہ کوئی معنی دے سکے، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ہی اپنا مطلب واضح کرے. مثلا کو، میں، سے، کی، کا، ٹھیک ہے جی، وغیرہ جو الفاظ کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں الفاظ کو جوڑ کر جو جملہ بناتے ہیں اس کو ہم حرف کہتے ہیں. یعنی حرف نہ ہی اسم ہوتا ہے، نہ ہی فعل ہوتا ہے، اور نہ ہی الگ وہ کوئی معنی دے سکتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ ان کو ملا کر یہ ایک جملہ بناتا ہے. اس وقت اس کا معنی بنتا ہے. اس کے لیے مثالیں ہیں، جیسے زائد سے عام گر پڑا. زائد سے عام گر پڑا، تو اس میں جو زائد ہے وہ اسم ہے اور حرف جو ہے وہ سے آئے گا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کو، میں، سے، کی، کا وغیرہ یہ جو ہے یہ حروف ہوتے ہیں، یہ حرف. تو یہاں پہ جو زائد ہے وہ اسم ہے، کسی شخص کا نام ہے، اور جو حرف ہے وہ ہے سے. اور گر پڑا جو ہے وہ فعل ہوگا. اس کے بعد دوسری جو مثال ہے وہ دیکھیں، اسلم نے دودھ پیا. اسلم نے دودھ پیا، تو اسلم جو ہے وہ کیونکہ ایک شخص کا نام ہے تو اس کو ہم اسم کہیں گے، اور
جو نے ہے بیچ میں اس کو ہم حرف کہیں گے، اور دودھ پینا یعنی پیا ہے، کام کیا ہے اس نے، تو یہ فعل ہوگا۔ تو یہ کلمہ کی اقسام تھیں۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کو دیکھا، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہوتا ہے، کسی بھی زمانے میں پایا جاتا ہو، اس حوالے سے جو ہے وہ فکرہ بنتا ہے، جس طرح وہ دوڑا تھا، دوڑتا ہے، دوڑے گا، یعنی یہ ماضی، حال اور مستقبل کی مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد حرف جو ہے وہ نہ ہی اسم ہوتا ہے نہ ہی فعل ہوتا ہے، بلکہ اسم اور فعل کو ملانے والا ایک لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو حرف کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس کی مثالیں کو، میں، سے، کی، کا، تک وغیرہ یہ اس میں آتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ لکھیں تو یہ کلمہ کی چونکہ اقسام ہے، تو جب آپ تعریف شروع کریں گے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ایسا کلمہ، کیونکہ یہ کلمہ کی اقسام ہے، ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز ہے، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے، کیونکہ کلمہ کی اقسام ہے، تو جب بھی اس کی ایک قسم کو آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، یا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کلمہ جس میں جو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو بلکہ ان دونوں کو ملانے والا ہو، تو اس کو حرف کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔